بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاری صاحب مجھے گھر جانا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بچپن سے میرے ساتھ تھے۔ مجھے گھر جانے دیں پلیز، مجھے گھر جانے دیں۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی میرا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم گھر نہیں جا سکتی ہو کیونکہ ابھی تم نے اور پڑھنا ہے، پڑھو بیٹھ کر۔ میرے ساتھ میرے ذہن کے اندر پلے بڑے ہیں۔ آج میں شادی شدہ ہوں اور 3 بچوں کی ماں ہوں۔ بڑی بیٹی 16 سال کی ہے، اس سے چھوٹی 10 سال کی اور سب سے چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہے۔ میری بیٹی کو اسکول اور مدرسے سے مسئلہ ہے، وہ کہیں بھی نارمل ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اسکول جاتی ہے تو پرنسپل کی شکایت ملتی ہے کہ یہ اسکول میں لڑکیوں سے لڑتی ہے، اور مدرسے میں قاریہ شکایت کرتی ہے کہ یہ پڑھتی نہیں ہے۔ جبکہ میری بیٹی کا ذہن بہت تیز ہے، وہ کسی بھی بات کو لمحے میں یاد کر سکتی ہے اور اچھا یاد کرتی ہے۔ میری بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ میں ہوں کہ اسے لگتا ہے کہ میں اسے سمجھ نہیں سکتی ہوں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خائف رہتے ہیں۔ ایک دن میری بیٹی اسکول سے لڑائی کر کے آئی، اور اس لڑائی میں اس نے مخالف لڑکی کا سر پھاڑ دیا تھا۔ خوب خون بہہ جانے کی وجہ سے میری بیٹی کو اسکول سے نکال دیا گیا، اور مجھے اسکول بلایا گیا تاکہ مجھے معاملے کی سنگینی بتائی جائے۔ میں اسکول گئی تو ہر طرف سے، ہر ٹیچر سے مجھے اس کی شکایت ملی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میری بیٹی تو پوری طرح سے میرا روپ ہے۔ اس وقت میں نے اس لڑکی سے اور اس کے گھر والوں سے، ساتھ ہی اسکول کی آنر سے ایک گزارش کی کہ پلیز میری بیٹی کا آخری سال ہے اسکول کا، ایگزامز تک کا وقت دے دیں، پھر وہ یہاں سے چلی ہی جائے گی۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں راضی کیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اب میری بیٹی صرف پیپرز دینے ہی اسکول جائے گی۔ اس کے علاوہ اسکول والوں کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے پیپرز کی تیاری کی، یہ بھی وہ خود کرے گی۔ ہوم ورک اسے دے دیا جائے گا اور اسکول والے انفارمیشن بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ میں گھر آئی تو گھر آ کر ایک اور ہنگامہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ یہ کیا حرکت تھی، کیا وہ شرمندہ نہیں اپنی اس حرکت سے؟ میرے ہر سوال کے آگے سے اس کا جواب تیار تھا، اور انداز اور لہجہ بہت ہی برا۔ میں واضح محسوس کر رہی تھی کہ وہ بدتمیز ہو گئی ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی کہ اس کے پاپا بھی آفس سے آ گئے اور بیٹی کے تیور دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہاں میں بھی اس کے لہجے سے پریشان تھی۔ میں نے اس سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ آخر کیا مسئلہ اس کے ساتھ، وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اور اس کا جواب سن کر میں سکتے میں چلی گئی، اور مجھے شدید احساس ہوا کہ میری پرورش میں کمی رہ گئی ہے۔ میں تو اپنا بیتا ماضی لوگوں سے چھپائے پھر رہی ہوں، پھر یہ چھپانا میرے لیے کتنا برا ثابت ہوا ہے۔ میری اولاد ہی مجھ سے بدزن ہو گئی ہے۔ میری بیٹی مسلسل اپنے اندر کا طوفان اپنے لفظوں کے ذریعے سے نکال رہی تھی، اور مجھ پر وہ طوفان موت کی طرح اتر رہا تھا، جو نہ کامل موت آنے دے رہا تھا اور نہ ہی زندہ ہونے دے رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں سن رہی تھی جو کہ اتنے زہریلے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کیا پتا کہ میں کیسے جی رہی ہوں، آپ نے کبھی مجھے سمجھا بھی ہے؟ جو بہت اچھا وقت گزار آئی ہیں نانا اور نانی کے گھر، اور میرا کیا حال کر دیا ہے؟ یہ میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ اور پاپا کتنے خوش ہیں، لیکن مجھے نہیں رکھا۔ مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا جب آپ نے ذمہ داری ہی نہیں لینی تھی؟ تو آپ ایک اچھی ماں نہیں ہیں، آپ بالکل بھی ایک اچھی ماں نہیں ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ اذیت کیا ہوتی ہے، ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے۔ آپ اور پاپا مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے وقت نہیں دیتے، اور میں جب کسی فیملی کو خوش دیکھتی ہوں میرا دل کرتا ہے انہیں مار دوں۔ میں نہیں خوش تو کوئی بھی کیوں خوش رہے؟ میرے شوہر اس کی ساری باتیں سن رہے تھے، اور میں بھی سکتے کسی حالت میں ایک جگہ بیٹھی سن رہی تھی۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تب خود ہی وہ بھی میرے سامنے موجود میز کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ بچی ہے، پیار سے سنبھال لو، سنبھل جائے گی۔ اور بتاؤ کہ تم بھی ان سے بڑھ کر بہت سی چیزوں سے گزری ہو، تمہاری بھی ایک داستان ہے جو خون کے آنسو رلا دینے والی ہے، اور آج اگر قسمت مہربان ہے تو تم نے بہت کچھ جھیل لیا ہے اور اس پر صبر کیا ہے، اور یہی تمہاری کامیابی کی وجہ ہے۔ وہ یہ حوصلہ دے کر کمرے میں چلے گئے۔ گہری خاموشی تھی گھر میں۔ میرے باقی دونوں بچے بہن کے چیخنے سے سہمے کھڑے تھے، جنہیں آواز دے کر شوہر نے کمرے میں اپنے پاس بلا لیا تاکہ ہم ماں بیٹی کو ایک ساتھ وقت مل سکے۔ میرے کانوں میں وہ آہیں پھر سے گونجنے لگی، اور میں نے آنکھیں بند کیے اس تکلیف کو محسوس کرنا شروع کیا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاری صاحب مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دیں پلیز، مجھے گھر جانے دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی میرا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم گھر نہیں جا سکتی ہو کیونکہ ابھی تم نے اور پڑھنا ہے، پڑھو بیٹھ کر میرے ساتھ۔ میں تمہاری عمر کی تھی،
میں نے تمہید باندھ کر اپنی بات شروع کی، اور آج پہلی بار مجھ پر گزری قیامت کا ذکر میری زبان سے ہو رہا تھا۔ میرے ماما پاپا تمہارے ماما پاپا کی طرح پڑھے لکھے اور پیسے والے نہیں تھے۔ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا ہمارا۔ ان کی اکلوتی اولاد تھی میں۔ ماما بیمار رہتی تھیں بہت، اور مجھے نہیں پتا تھا انہیں بیماری کیا ہے۔ ابو میرے پورا دن گھر نہیں ہوتے تھے، رات میں میرے سونے کے بعد آتے تھے، اور صبح جب میں اسکول جاتی تھی تو وہ سو رہے ہوتے تھے۔ ماما میری پڑھائی کو لے کر بہت پریشان رہتی تھیں، جیسے تمہاری ماما تمہاری پڑھائی کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ میری ماما نے پڑھا نہیں تھا، اسی لیے وہ اس کی قیمت جانتی تھیں۔ وہ کیسے میری فیسیں پوری کر رہی تھیں اسکول کی، یہ میں جانتی تھی، اسی لیے مجھے قدر تھی پڑھائی کی۔ اور میں بہت ہی مشکل سے پڑھ رہی تھی، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح پڑھائی سے بھاگتی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ میری ماما گھروں میں کام کر کے، کپڑے سلائی کر کے، دن رات کی محنت کر کے میرے سامنے کماتی تھی، جبکہ ان کی صحت بہت خراب تھی۔ اسکول کے خرچے، ٹیوشن کے خرچے اور مدرسے کی فیس، یہ سب وہ میری آنکھوں کے سامنے خون پسینہ ایک کر کے کماتی تھی۔ جبکہ تم خوش قسمت ہو اس معاملے میں کہ تم نے اپنی ماما کو محنت کرتے دیکھ کر اذیت نہیں جھیلی ہے، جبکہ میں نے یہ تکلیف دیکھی ہے، مرنے والی حالت میں اپنی ماما کو کام کرتے دیکھا ہے۔ جب انہیں آرام کرنا چاہیے تھا تب انہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھا ہے، اور تم کہتی ہو میں نہیں سمجھتی۔ خیر، اسکول کا تمہاری ہی طرح آخری سال تھا، اور میں خوش تھی کہ اس کے بعد نہیں پڑھنا پڑے گا، پڑھائی چھوٹ جائے گی، کیونکہ آگے پڑھانے کے لیے میرے پاپا اور ماما کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو یہاں میں خوش تھی کہ امی کا سہارا بنوں گی۔ اسکول کے آخری دنوں میں ہی میری تمہارے پاپا سے ملاقات ہوئی۔ تمہاری طرح میرے بھی دوست نہیں تھے، اور انسانوں سے میں بھاگتی تھی، لیکن تمہارے پاپا کی کوششوں کی وجہ سے ہماری دوستی ہو گئی، اور کب پیار ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ایک اچھے آدمی ہے، لیکن جانتی ہو وہ یتیم تھے، یتیم خانے میں پلے بڑے ہیں۔ کیا یہ اذیت جانتی ہو، والدین کا نہ ہونا، اور صبح اسکول جانا، شام میں مکینک کی دکان پر نوکری کرنا، اور ایک ایک سکہ جوڑ کر پیسہ کمانا تاکہ مستقبل بنایا جائے۔ آج تم ہمیں دیکھ رہی ہو اور کہتی ہو کہ کچھ نہیں دیکھا۔ تم ہماری ذہنی کیفیت نہیں سمجھتے، جبکہ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جنگ لڑ کر آئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی پاک اور مقدس رشتوں کو اپنی نظروں سے گرتے دیکھا ہے؟ چلو بتاتی ہوں۔ عام دنوں کی طرح ہی میں اسکول گئی، اور وہاں تمہارے پاپا بھی موجود تھے۔ اسکول سے واپسی پر ٹیوشن، اور ٹیوشن سے واپسی پر قاری صاحب کے گھر جاتی تھی۔ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی، ان کو اپنے والد کی جگہ مانتی تھی، میرے لیے وہ بہت قابل عزت تھے۔ شام کے 7 بجے تک ان کے پاس پڑھتی تھی۔ اس دن بھی 7 بج گئے تھے اور میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ قاری صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور مسلسل ہی فکر مند تھے، اور پھر فون بند کیا تو ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا اچھا قاری صاحب، وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ ان کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان کی ہوگی، اکیلے رہتے تھے، بچے سارے ملک سے باہر، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی کچھ اور تھا، اور ان کی بیوی کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ تو ماما نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑی مشکل سے مانے تھے، اور یوں میرا سارا دن ہی پڑھتے ہوئے گزرتا تھا۔ اب بتاؤ تم یہاں کہ کیا تم اس اذیت کو سمجھ سکتی ہو کہ میں پورا دن ایک کے بعد ایک جگہ پڑھنے جاتی رہی تھی، گھر نہیں جاتی تھی۔ ماما نے ٹائم ہی ایسا رکھا تھا، اور چھٹی والے دن بھی مجھے گھر سے باہر ہی رکھتی تھی۔ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تھی اپنی امی کی جگہ کام کرنے، اور وہی شام کے 7 بجے لوٹتی تھی۔ کیا یہ اذیت دیکھی ہے تم نے کہ ایک کام آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن پورا دن، پورا مہینہ اور پورا سال آپ وہی کر رہے ہو، کوئی چھٹی نہیں؟ سوچو کیسا ڈپریشن ہوگا مجھے، اور میں اسے اپنے اندر پال رہی تھی۔ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا تھا، صبح باسی روٹی کے ساتھ ناشتہ، اور رات کا بس 1 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا، اور سارا دن بھوکا رہنا۔ اس دن جس دن قاری صاحب کو فون کال آئی، اس دن انہوں نے مجھے 8 بجے تک بٹھا کر رکھا، اور میں پریشان تھی کہ امی پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ قاری صاحب کا انداز سخت تھا، بدلا تھا۔ مجھے وہم ستانے لگے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جارحانہ انداز میں گھسیٹتے ہوئے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اور ان کا کمرے میں بند کرنا تھا کہ میری جان نکل گئی، دل حلق میں آ گیا۔ میں کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ 10 بجے کے قریب کوئی انہوں نے دروازہ کھولا، اور میں وہاں سے انہیں دھکا دیتے ہوئے بھاگی اور باہر کا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ لیکن آج حیرانی ہوئی کہ دروازہ کھلا تھا جسے میں نے بند کیا، اور اماں میرا انتظار نہیں کر رہی تھیں، وہ سو گئی تھیں۔
میرا دل ڈوب گیا کہ کوئی ایسی ماں بھی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں رو پڑی۔ مجھ سے کل گزری قیامت نہیں بتائی گئی اپنی ماما کو کہ انہوں نے ایسا کیا، مجھے کمرے میں بند کیا اور کس طرح میں خود کو بچا کر بھاگی۔ اس دن میں ٹیوشن سے گھر آئی تو روتے ہوئے ماما مجھے خود قاری صاحب کے حوالے کر گئیں، اور آج بھی یہی ہوا کہ میں نے 7 بجے گھر جانا تھا تو انہوں نے مجھے پھر کمرے میں بند کر دیا۔ میں کمزور تھی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور 10 بجتے ہی وہ دروازہ کھولتے تو میں وہاں سے ایسے بھاگتی جیسے سزائے موت سے قیدی کو رہائی مل جاتی ہے۔ اور یہ روز کا کام ہو گیا کہ وہ روز ہی مجھے روکنے لگے، اور اکثر 10 بھی بج جاتے۔ جب گھر جاتی تو کھانا میرے کمرے کے بستر پر موجود ہوتا، اور ایسا ماحول ہوتا جیسے سب سوئے ہوئے ہیں، اور پورے دن کی تھکن ایسی کہ بستر ملتے ہی مجھے ہوش نہ رہتا۔ میں نے ماما سے بات کرنے کی ٹھانی اور کہا کہ مجھے قاری صاحب کے گھر نہیں پڑھنا، وہ مجھے گھر نہیں آنے دیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں نے ماما سے کہا اسکول جانے سے پہلے کہ ماما قاری صاحب صحیح آدمی نہیں ہے، وہ… ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ماما نے تھپڑ مارا مجھے اور منہ پکڑ کر بولی کہ شرم نہیں آتی ایک ضعیف آدمی پر الزام لگاتے۔ ان کے ہاتھ مجھ پر اٹھ رہے تھے اور ان کی زبان تمہاری ہی زبان کی طرح زہر اگل رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بزرگ بندہ اس عمر میں تمہاری ذمہ داری اٹھا رہا ہے، حفاظت کرتا ہے تمہاری، اور تم اس کے بارے میں کیا الفاظ منہ سے نکال رہی ہو۔ کئی باتیں سنی میں نے اس دن، اور میری ماما نے میری ایک بھی سنے بغیر میرے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ میری بات ہی غلط ہوگی۔ اس دن میں اسی حالت میں اسکول گئی تھی اور سب نے مجھے دیکھا تھا، سب سمجھ گئے تھے کہ مار کھا کر آئی ہوں۔ کلاس میں بہت سی لڑکیوں نے میرا مذاق بنایا تھا، سب ہنس رہے تھے، اور وہاں صرف ایک لڑکا تھا جو غمزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے لے کر کلاس سے باہر چلا گیا اور میرے بال درست کیے، مجھے پانی پلایا۔ اس دن ہم دونوں سب کی نظروں میں آ گئے۔ یہاں تکلیف کے نئے باب کھلے۔ جو چند دن تھے وہ بھی عذاب ہو گئے اسکول میں۔ ہر ایک اپنا حصہ ڈال رہا تھا، ٹیچرز الگ باتیں سنا رہی تھیں، ہر سبق میں شرم و حیا کا موضوع لے آتی اور کلاس کی لڑکیاں اور لڑکے چڑھاتے، تنگ کرتے۔ وہیں دوسری طرف کوئی گھر پر ہمیں سننے کو تیار نہ تھا، اور قاری صاحب کی روز کی روٹین، وہ مجھے 10 بجے تک بلا وجہ روکے رکھتے۔ میں 16 سال کی تھی، تمہاری ہی عمر کی، زمانے کے سرد گرم کو جانتی تھی، لوگوں کی گندی نیتوں سے واقف تھی، لیکن مدرسہ چھوڑنا میرے بس میں نہ تھا۔ گھر پر کوئی سن نہیں رہا تھا، وہیں اسکول بھی ختم ہو گیا، بس پیپرز تھے اور میری چھٹیاں ہو گئیں۔ جب یہ بات گھر آ کر بتائی تو گھر میں ماما نے مجھے سلائی سینٹر کی نوکری لگوا دی اور کہا کہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرو، پڑھو اور ساتھ مدرسہ بھی کرو، گھر فارغ نہیں بیٹھنا۔ میں ماما کی حالت دیکھ رہی تھی جو کہ دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی، اور میں بہت سخت پریشان تھی کہ کیا ہوا ہے۔ روز کئی نیل پڑے ہوتے تھے، پوچھتی تو کہتی آج فلاں جگہ گر گئی تھی، آج فلاں جگہ گر گئی تھی۔ سخت پریشان ہو کر رہ گئی تھی، زندگی الجھی ہوئی، اور تمہارے پاپا سے میرا کوئی رابطہ نہ تھا۔ سلائی سینٹر جاتے ہوئے مجھے تمہارے پاپا ملے ایک دن۔ اس دن میں بنا بتائے پورا دن غائب تھی ان کے ساتھ۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بتائی، ایک دوسرے کے بارے میں جانا۔ اسے میری زندگی اور حالات اسی طرح الجھے ہوئے لگے جیسے مجھے میری زندگی اور حالات الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ میں نے وہاں اس سے ضد کی کہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، مجھ سے آج ہی نکاح کرو۔ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور میرا پاپا اور ماما کے سوا کوئی نہیں، لیکن وہ دونوں بھی عجیب ہے۔ سال بھر ہونے کو ہے اور اپنے پاپا کا چہرہ نہیں دیکھا میں نے، پتہ نہیں ایسی کون سی نوکری کرتے ہیں، اور ماما کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ ہے قاری صاحب کتنا عجیب انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر جانا مجبوری ہے، وقت سے پہلے گھر جاؤں تو ماما اندر داخل نہیں ہونے دیتی، اور قاری صاحب 10 بجے تک اپنی نظروں کے سامنے بٹھائے رکھتے ہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو ابھی کرو، ابھی چلو میرے ساتھ مسجد میں، ورنہ رہنے دو، بات کے لیے نہیں بہانے بناؤ۔ تمہارے پاپا سے وہاں بہت بحث ہوئی میری، اتنی بحث کہ میں نے نکاح سے انکار کر دیا، اور بالآخر میرے ضدی انداز پر اس نے کہا کہ کل اسی جگہ ملنا۔ آج میں کسی نکاح خواہ یا کسی مولوی اور گواہوں کا انتظام کر لوں گا، اور جو نکاح کے شرائط ہیں ان کا بھی انتظام کر لوں گا۔ میں اس بات پر مان گئی اور اگلے دن اسی جگہ ملنے کا عقدہ کر کر مدرسے چلی گئی۔ قاری صاحب کے پاس جب میں لگی تھی تو کئی بچے تھے، لیکن میرے بعد ان کے پاس کوئی نہیں رہا تھا۔ عجیب عجیب باتیں محلے والوں سے سننے کو ملتی تھی
کیونکہ اکثر سے بیشتر لوگوں نے مجھے رات کے پہر وہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ اب تو آتے جاتے لڑکے بھی چھیڑنے لگے تھے قاری صاحب کے نام سے۔ میں اگلے دن ٹھیک وقت پر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی، لیکن وہ نہیں آیا۔ دن میں سورج سر پر آ جانے تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ اگلے دن بھی انتظار کیا، اس سے اگلے دن بھی، اور یوں میں نے 1 مہینہ گزار دیا۔ میٹرک کے پیپرز بالکل سر پر تھے اور میں روز انتظار کرنے لگی، اور جلد ہی مایوس ہو گئی۔ نا امیدی نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے میرے دل میں، اور میں نے تمہارے پاپا کے وعدوں پر مٹی ڈال کر پیپرز دیے۔ پیپرز ختم ہو گئے، گھر ہو کر بھی بے گھر تھی۔ صبح ماما نکال دیتی اور رات 10 بجے سے پہلے گھر میں داخل نہ ہونے دیتی، اور یہ تک نہ سوچا تھا کہ میں لڑکی ذات ہوں، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو۔ میں بھی لاپرواہ ہو گئی، پھر گلیوں میں پھرنا اور نوکری تلاش کرنا، کہیں کوئی کام مل جائے۔ نہیں، قسمت میں ابھی مزید آزمائشیں تھیں۔ آوارہ لڑکی کہلانے لگی تھی میں۔ تمہارے پاپا کی طرف سے ساری امیدیں ختم تھیں، اب قاری صاحب کے گھر ہی پائی جاتی تھی۔ صبح فیکٹری جاتی کام کرنے اور شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک قاری صاحب کے گھر ہی رہتی، ان کے گھر کا کام کر دیتی، کھانا بنا دیتی۔ وہ اب بیمار تھے، ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگتا تھا وہ جلد ہی مر جائیں گے، اور ایسا ہی تھا۔ ایک دن جب میں ان کے گھر گئی تو دروازہ کھلا پایا، دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور روز کی طرح سلام کہا۔ ساتھ ہی گھر کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو پونچھا کرنے لگی، اور پھر کھانے کی تیاری۔ یہاں آ کر گھنٹوں بیٹھنے سے اچھا تھا کہ میں ان کا خیال رکھ لوں۔ میں نے کھانا بنایا اور انہیں آواز دی۔ آج خاموشی تھی ان کے گھر میں، ورنہ میں جب بھی گھر آتی تھی قاری صاحب کے، وہ سلام کے ساتھ میرا حال چال پوچھ کر میرا استقبال کرتے تھے۔ آج نہ سلام کا جواب ملا نہ پکار کا۔ میں ان کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو آسمان سر پر گر پڑا، وہ کمرے کی زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میں چیختے ہوئے باہر نکلی اور محلے کے دروازے بجا بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن ہسپتال لے کر گئے تو معلوم پڑا کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ ان کی تدفین کر دی گئی، اور جب ان کی اولاد آئی تو معلوم پڑا کہ وہ اپنا گھر میرے نام کر گئے ہیں اور مکمل انتظام کر کے گئے ہیں۔ مجھے میرے صبر کا پھل لگا تھا۔ میں گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر تھی اور رشتے ہوتے ہوئے بھی یتیم تھی۔ اب میری روٹین یہ تھی کہ میں صبح کام پر جاتی، کپڑے سلائی کرتی تھی فیکٹری میں، 1 سوٹ کے 300 مل جاتے جو کہ میرے لیے بہت تھے۔ آدھی رقم گھر جا کر ماں کو دے آتی اور آدھی خود رکھ لیتی، ساتھ ہی پیسے جوڑنے لگی تاکہ آگے پڑھ سکوں۔ بہت جلد ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی پڑھائی کی قیمت، کہ پڑھ لکھ کر میں ایک مقام بنا سکتی ہوں۔ قاری صاحب کی دنیا سے جاتے ہی بہت سی کہانیاں میرے اور ان کے حوالے سے چل نکلی، جن میں کوئی سچائی نہ تھی، لیکن میں ان باتوں پر کان نہیں لگاتی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، روزی روٹی اللہ نے لگا رکھی تھی اور دن رات محنت کرتی تھی۔ سارا دن مصروف رہتا تھا، ساتھ ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، پڑھائی اور کام ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میری پروموشن بھی ہوئی تھی فیکٹری میں۔ ماما کا علاج کروانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی، پاپا کو کئی سالوں سے دیکھا نہیں تھا۔ یوں میرا انٹر ہوا اور میں نے 12 جماعتیں پاس کی، ساتھ ڈیزائننگ کورس اور بہت کچھ کرنا شروع کیا۔ بہت محنت کی، لوگوں کی سننا بند کر دی۔ تمہارے پاپا کا خیال دل سے نکال دیا کہ یہ محبت کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ماما پاپا سے کوئی ہمدردی کا رشتہ نہیں رکھا۔ ایک دن کام سے گھر آئی تو معلوم ہوا کہ میرے پاپا کی لاش کسی مردہ خانے میں ہے۔ وہاں پہنچی تو پولیس کے اہلکاروں کو پایا۔ ساری جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا کہ میرے پاپا کا تعلق ایک گینگ سے تھا جو ڈرگز بیچتے تھے، اور وہ خود بھی ڈرگز کے عادی تھے۔ ڈرگز کے نہ ملنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ میں نے وہاں سے ہی ان کے کفن کا انتظام کیا۔ قاری صاحب کی موت کے بعد اس طرح کی موت کا دوسرا تجربہ تھا، اسی لیے رونا نہیں آیا، لیکن طوفان اندر موجود تھا۔ اسی حالت کے ساتھ میں نے ان کے کفن کا انتظام کیا اور وہاں سے انہیں آخری نہلا کر کفن پہنا کر گھر لے گئے، اور یہاں ہی تمہارے پاپا سے میری دوسری ملاقات ہوئی۔ اب بہت سنبھال لیا تھا خود کو، اسی لیے انہیں دیکھ کر دل نہیں مچلا۔ کبھی دوست تھے اسی لیے اس کا افسوس قبول کیا اور پاپا کو آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ گھر سارا محلہ کھڑا تھا، کوئی تھو تھو کر رہا تھا، کوئی افسوس کر رہا تھا، کوئی آہیں بھر رہا تھا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی تدفین ہوئی کھانا کھا کر سونے چلی گئی۔ پیچھے ابھی بھی آہو پکار سنائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے لوگ ملنے آ رہے تھے ویسے ویسے میلہ لگا ہوا تھا۔ ماما بھی سالوں کی بھڑاس نکال رہی تھی، اور مجھے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ قاری صاحب کیوں مجھے گھر جانے سے روکتے تھے اپنے۔
اور مجھے ابھی بہت سے سوال اپنی ماما سے بھی کرنے تھے۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو ماما کو ناشتے کا کہا۔ ماما نے کہا میت والا گھر ہے، چولہا نہیں جل سکتا۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں نے اپنا سارا سامان قاری صاحب کے گھر رکھ لیا تھا۔ گھر کم ہی جاتی تھی، ہفتے میں ایک آدھ بار ماما کا حال پوچھنے۔ میری روٹین شروع ہو گئی تھی۔ ماما کو ایک کام والی لگاتی تھی تاکہ ان کا دن کچھ مصروف ہو۔ یہاں میں نے آگے ایڈمیشن لے لیا پڑھنے کے لیے۔ وہاں تمہارے پاپا روز ہی مجھ سے ملنے آتے، لیکن انہوں نے کبھی نکاح کا ذکر نہیں کیا، اور یہی بہتر تھا۔ ہم دونوں ہی کوشش میں تھے کہ اپنے اپنے حالات بہتر کر سکیں۔ مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، نہ اپنی زندگی میں کسی بات کا افسوس تھا۔ میں جانتی تھی جیسے میں محنت کر رہی ہوں، آگے بڑھ رہی ہوں، سبھی اپنی اپنی جگہ اپنی ہمت کے مطابق کر رہے ہوں گے۔ پاپا سے بھی کسی بات کی شکایت نہیں، انہوں نے جو کیا ان کا عمل۔ میں نے اپنا بیٹی ہونے کا فرض پورا کیا اور آج بھی کر رہی ہوں۔ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہوں۔ وہاں ماما سے بھی کوئی شکوہ نہیں کہ انہوں نے کیوں مجھے ان ساری باتوں میں نہیں ڈالا، کیوں مجھے نہیں بتایا کہ آخر کیا وجہ تھی مجھے گھر سے دور رکھنے کی۔ یہ سب انہوں نے میری بھلائی کے لیے کیا۔ اگر میں اپنے والدین کے درمیان ہنگاموں سے وابستہ ہو جاتی، جان جاتی ان مسائل کو جن سے میری ماما نے مجھے چھپائے رکھا، تو آج میری شخصیت مسخ ہوتی۔ میں یوں نہ تمہارے سامنے موجود ہوتی، اور نہ ہی تمہیں یہاں بیٹھ کر سمجھا رہی ہوتی۔ میں بھی اپنی ماما کی طرح تم سے لاپرواہ ہو جاتی، اور تم ویسے ہی پلتی بڑھتی جیسے میں پلی بڑی ہوتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میری ماما نے خود اندھیرے میں رہ کر مجھے روشنی دی، اور آج میں تمہیں وہی روشنی دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے ماسٹرز کیا، ڈگری پوری ہوئی اور میری ماما بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں اکیلی بچی۔ میں نے سرکاری نوکری شروع کر دی، خود کو مصروف کر لیا۔ تمہارے پاپا سے رابطے میں تھی۔ ایک دن ان کا میسج آیا، یہ شرمندہ تھے مجھ سے۔ میں کیا کہتی؟ مجھے ہم سفر کی ضرورت تھی، اور یہ میری طرح ہی دھکے کھا کھا کر بڑے ہوئے تھے، اور میرا کوئی گندا ماضی نہیں تھا۔ اگرچہ غربت تھی، لیکن مجھے عشق معشوقیاں کرنے کا وقت نہیں ملا۔ بہت جگہ بدنام تھی، لیکن ان میں حقیقت نہیں تھی۔ یہ بات کوئی بھی جان سکتا تھا، خاص کر میرے ساتھ رہنے والا۔ لیکن میں تمہیں کبھی یہ نصیحت نہیں کروں گی کہ تم بھی کسی ایسے مرد سے شادی کرو جسے تمہارے بارے میں سب پتہ ہو۔ یہ میری کہانی تھی، یہ میرا کردار تھا۔ ضروری نہیں کہ تم میری بیٹی ہو تو تمہارے پاس بھی وہی کہانی ہو۔ نہیں، تم میں میری جھلک ہے، لیکن تمہاری میری کہانی ایک سی نہیں۔ پھر میں نے قاری صاحب کا گھر ان کی اولاد کو واپس کر دیا، کیونکہ پہلے مجھے ضرورت تھی تو رکھ لیا، اب میں 2 گھروں کا لالچ کیوں رکھتی؟ اسی لیے ایک گھر ان کی اولاد کو واپس کر دیا۔ کاغذات تیار کر کے اور تمہارے پاپا سے نکاح کر کے ان کے فلیٹ میں آ گئی۔ اور وہ گھر جو میرا آبائی تھا، دیکھو جہاں بھی اسکول بنا ہے، اور یتیم بچوں کو تمہارے پاپا اور میں مل کر پڑھا رہے ہیں۔ دیکھو یہ زندگی ہے۔ تمہیں ہر بات سے محفوظ کرنے کے لیے تمہارے علم میں کچھ نہیں لائے تھے ہم، لیکن تمہیں لگا کہ شاید ہم نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے اور تمہیں وہ زندگی نہیں دے رہے۔ تم نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے، خود کو خود تیار کرنا ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تم خود کو سمجھاؤ، آج رات کا وقت لو اور دیکھو تم نے کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے، کیسی زندگی چاہیے۔ ایک مقصد والی یا ایک بغیر مقصد کے ایک بے معنی زندگی؟ جیسے تمہیں ٹھیک لگے تم فیصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اپنے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے تمہاری زندگی خراب ہو یا تم بدنام ہو۔ شام ہو گئی ہے، آج کچھ باہر سے آرڈر کر لیتی ہوں، فریج میں رکھ دوں گی، بھوک ہو تو کھا لینا، ورنہ کل صبح کا ناشتہ روز کی طرح ساتھ ہی کریں گے۔ وہاں سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں گئی تو معلوم ہوا شوہر اور باقی دونوں بچے بھی سن رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو ان کو اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے بٹھایا، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنی آپی کو نہ پتہ چلنے دینا کہ تم دونوں کچھ جانتے ہو، اس کے لیے آسانی کرنا، مشکل نہیں بننا۔ رات سونے کے وقت میں میرے شوہر نے مجھ سے سوال کیا، کیا لگتا ہے اثر ہوگا؟ کیا وہ بہتر ہو جائے گی؟ میں نے کہا اگر نہیں بھی ہوئی تو کیا ہوا، وہ ہماری اولاد ہے، کچھ غلط نہیں کرے گی، اگر غلط کرے بھی تو اللہ مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے تو ہماری اولاد بھی اسی کی بندگی کرتی ہے، وہ ان کا بھی حامی و ناصر ہے۔ اگلی صبح میری بیٹی بہت تازہ لگ رہی تھی، جیسے نئے عزائم کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر موجود ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے روز ہی کی طرح مسلسل بول رہی تھی۔ وہ گھر کی رونق تھی، بس کچھ تیور بگڑے تھے، وہ بھی سدھر جاتے تھے۔
اس کے پاپا اسے بہت ہی محبت سے دیکھتے ہوئے اس کی ایک ایک بات کو بہت ہی غور سے سن رہے تھے کہ ایک دم پورے جوش سے بولی، مجھے اسکول جانا ہے، میں ہیڈ ماسٹر سے بھی سوری کروں گی اور اس لڑکی سے بھی اور اس کی فیملی سے بھی، اور میں کچھ چاکلیٹس اور فلاور بھی لے کے جاؤں گی ساتھ۔ وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی اور ہم اس میں بہتری دیکھ رہے تھے، لیکن یہ تو ایک رات کی بات تھی۔ ابھی ایسے بہت سے مقام آنے تھے جہاں وہ غلطی کرتی اور میں اور میرے شوہر اسے سنبھالنے والے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔